کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول کا ناگپور میں ایک آدمی کو اور کھجلی ہونے لگی ہے، جو گمنامی کی زندگی کاٹ رہا تھا، اس نے سوچا لاؤ تھوڑی سی شہرت حاصل کر لے، لیکن اس کو بتا دینا ہم الحمدللہ زبردست طوفان ہیں، ہلکی پھلکی ہواؤں کو یوں ہی آگے بڑھا دیا کرتے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ہم ایسے لوگوں کے تعلق سے زیادہ بولتے بھی نہیں، اس لیے کہ وہ شہرت چاہتے ہیں، اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ مسلک مخالف لوگوں کو ہماری وجہ سے شہرت ملے۔ لیکن ایک بات بولی ہے تو جواب دے کر کے جا رہا ہوں، وہ تو وقت نہیں تھا، ورنہ تو آمنے سامنے بہت کچھ ہو جاتا۔ توجہ فرمائیے گا ذرا، رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں کہا جاتا ہے، بریلی والے کہتے ہیں ہمیں مانو، حضور کہہ رہے ہیں انی تارکم فیکم الثقل، ما ان تمسکتم بھی لن تضلوا بعدی، کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وعطرتی اہل بیتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض۔ کہا کہ سرکار نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے اہل بیت، دوسرا ہے قرآن۔ بولے سرکار کہہ رہے ہیں ان کو مانو، مضبوطی سے پکڑو، اور پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ اور بولے بریلی والے کہتے ہیں کہ ہمیں پکڑو۔ ہم نے کہا عجیب فلسفہ بیان کر رہا ہے، نہ جانے مدرسوں میں رہ کر وقت خالی برباد کیا تھا، اگر پڑھا ہوتا یا پڑھا تھا تو ذہن سے نکل گیا، یا پھر ایسا ہو رہا ہے کہ جاننے کے بعد تجاہل عارفانہ سے کام کیا جا رہا ہے۔ اب جو شک تمہیں لگے اختیار کر لینا، ایا شکتم تختارونا، تمہیں اختیار ہے، تم جو چاہو شک اختیار کر لینا۔ مگر سنو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو ہم مانتے ہیں، بریلی کو ہم مانتے ہیں، تو لوگ کہہ رہے ہیں سرکار کہہ رہے ہیں ان کو مانو، بریلی والے کہہ رہے ہیں ان کو مانو۔ ہم نے کہا ظالم اس طرح کا ظلم نہ کر، یاد رکھ ہم امام احمد رضا خان کو اس لیے مانتے ہیں کہ قرآن پاک کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ نبیوں کی جماعت بھی ہے، رسولوں کی جماعت بھی ہے، وہ شہداء کی جماعت بھی ہے، متقین کی جماعت بھی ہے، پرہیزگاروں کی جماعت بھی ہے۔ اور ہم اس لیے مانتے ہیں تو اعلیٰ حضرت سے چڑھ رہا ہے تو اپنا انجام دے، اور ہم اعلیٰ حضرت سے چڑھتے نہیں، محبت کرتے ہیں، اور یہ بواگے تحل اعلان کرتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نواز نواز۔ اور سنو، ہم نے اعلیٰ حضرت کو مانا کیوں ہے؟ اعلیٰ حضرت کو ماننا اہل بیت کی دشمنی کا سبب نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کو ماننا اہل بیت کی محبت کا سبب ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں کہوں گا اعلیٰ حضرت ہی نے تو ہمیں بتایا کہ علی کی شان کیا ہے۔ اٹھاؤ مطلع القمرین، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں علی الخصوص شمع شبستان ولایت، شمع شبستان ولایت، بہار چمنستان معرفت، خاتم خلافت نبوت، فاتح سلاسل طریقت، طاہر مطہر، قاسم کوثر، امام الواصلین، سید العارفین، مولا المسلمین، امیر المؤمنین، ابو الائمت الطاہرین، مطلوب کل طالب، اسد اللہ الغالب، مظہر العجائب والغرائب، سیدنا و مولانا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم وحشرنا فی زمرتہ فی یوم عقیم، آمین۔
میں نے کہا یہ اعلیٰ حضرت ہے جنہوں نے علی کی شان بیان کی. تو کہنے لگے علی کون ہے؟ سن، ولایت کے محل اور ولایت کا جو مکان ہے، اس مکان میں چلنے والی ایک شمع کا نام، اس کو روشن کرنے والی شمع کا نام علی ہے. ہم نے کہا آگے بڑھ، بہاڑے چمرستان معرفت کے باغ کے اندر جو بہار ہے اس کو علی کہا جاتا ہے. خاتم خلافت نبوت سرکار علیہ السلام کے بعد جو چوتھے خلیفہ ہے جنہوں نے خلافت کا دروازہ بند کیا ہے، خاتم خلافت نبوت، اس کا نام علی ہے. جو فاتح سلاسل طریقت یعنی طریقت کے سلسلوں کا دروازہ کھولنے والے ہیں، ان کو زمانہ علی کہتا ہے. علی پاک بھی ہے، پاک کرنے والے بھی ہے. علی جامع کوثر بانٹنے والے ہیں. علی اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے والے ولیوں کے سردار ہیں. علی کون ہے؟ کہا علی عارفین کے سردار ہے. علی کون ہے؟ کہا علی مسلمانوں کے آقا اور مولا ہے. علی کون ہے؟ ایمان والوں کے امیر ہے. علی کون ہے؟ سادات کے باپ ہے. علی کون ہے؟ ہر طالب کا مطلوب ہے. علی کون ہے؟ کہا علی وہ ہے جو اللہ کی عجیب و غریب چیزوں کا مظہر ہے. علی کون ہے؟ علی مصطفیٰ کے شعر ہے، خدا کے شعر ہے. علی کون ہے؟ کہا علی ان ساری خوبیوں کے مالک ہے، جو ہمارے سردار بھی ہے، جو ہمارے آقا بھی ہے. ہم نے کہا تو کہتا ہے، بریلی والے کہتے ہیں ہمیں مانو، اور قرآن کہتا ہے، سرکار کہتے ہیں اہل بیت کو مانو. ہم نے کہا ظالم، ہم مصطفیٰ کے اس غلام کو اس لیے مانتے ہیں کہ ہم نے اعلیٰ حضرت کو مانا. اعلیٰ حضرت نے ہمارے دل میں علی کی محبت کو پیدا کر دیا ہے، اور ہم نے اسی لیے مانا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی اہل بیت کے در کا پہرا دیا، اور جاتے جاتے کہہ دیا وَحَشَرْنَا فِي زُمْرَتِهِ فِي يَوْمٍ عَقِيمٍ. اللہ ہمیں قیامت کے دن علی کی جماعت میں اٹھا لے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر مولا کائنات، مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، کیا کہنے مفتی صاحب کا. ہم سے کہتا ہے بھائی، ہم سے کہہ رہا ہے ہم نہیں مانتے. سون، ہم نے اہل بیت کو کس طور پہ مانا ہے؟ اہل بیت میں پہلی ذات علی کی، دوسری ذات فاطمہ کی، تیسری ذات حسن کی، چوتھی ذات حسین کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے شان علی بیان کی، اب شان فاطمہ بھی بزبان امام احمد رضا خان سنو. کیا سمجھتے ہو بھائی؟ لاؤ تو صحیح. جیسے اعلیٰ حضرت نے اہل بیت کی شان بیان کی ہے، تمہارا کوئی اور بھی بیان نہیں کر پائے گا، اس لیے کہ تمہارا کوئی اور مجدد ہوگا نہیں، اور میرا امام مجدد ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ؟ عجیب طرح کی فکر لوگوں نے پیش کرنا شروع کر دی. ہم نے کہا سنو، جب اہل بیت کی بات آئی نا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بات آئی، تو اعلیٰ حضرت نے مطلع القمرین کے اندر کئی روایتیں ذکر فرمائی. ایک روایت ذرا دھیان سے سنو، ایک مجموعی فضیلت بیان کر رہا ہوں اہل بیت کی. سرکار علیہ السلام کے اس قول کو، اس حدیث کو اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے. جب ہم اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی بھی مانتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی کتاب پڑھتے ہیں، اور جو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے اور لکھ کر کے گئے ہیں تو الحمدللہ ہم مانتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں اعلیٰ حضرت کے مسلک نے سب بتا دیا، اور بتا دیا کہ ابو بکر پہلے خلیفہ ہے، عمر دوسرے خلیفہ ہے، عثمان تیسرے خلیفہ ہے، اور حضرت مولا کائنات چوتھے خلیفہ ہے. یہ سارے فضائل الحمدللہ ہم نے پڑھ لیے. سنو سنو، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک الگ اور علیحدہ شان جو میرے نبی نے حدیث میں ذکر فرمائی ہے، جس کو اعلیٰ حضرت نے ذکر کیا اس کو بعد میں بتاتا ہوں. پہلے اہل بیت کی مجموعی فضیلت سنو. میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وعدنی ربی فی اہل بیتی من اقر منہم بالتوحید ولی بالبلاغ اللہ یعذبہم. اللہ رب العزت نے اللہ یعذبہم، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب فرماتے ہیں اللہ نے میرے اہل
اہل بیت کے بارے میں مجھ سے وعدہ لے لیا ہے. وعدنی ربی فی اہلی بیتی, میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ نے مجھ سے وعدہ لیا. کس بات کا وعدہ لیا؟ فرمایا من اقر منہم بالتوحید ولی بالبلاغ. کہا میرے محبوب سنو سنو, تمہاری اولاد میں جو مجھے ایک مانے گا یعنی میری توحید پر ایمان رکھے گا اور تمہاری رسالت کو مانے گا, اللہ یعذبہم, اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں ان کو عذاب نہیں دوں گا. بولو اور پیار سے بولو, توجہ ہے. ہاں قاری صاحب, سید کائنات کی بات بتا. اچھا میں نے تو 16واں ہی پڑھا ہے نا, ہاں تو ظاہر سی بات ہے میں 16 کی بات اٹھا کے لاتا ہوں. فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتاويل ما لم تستطيع عليه صبرا. آپ ہی تو کہہ رہے تھے رمضان میں قرآن یاد ہوتا ہے, ہاں تو اس لیے میں نے قرآن سنا دیا, تم نے اشعار سنا دیا. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں 2 یتیم بچے تھے. حضرت خضر موسیٰ جا رہے تھے, بستی کے قریب آئے, ان کو بھوک لگی, بولے کھانا کھلاؤ. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا, انہوں نے کہا بھئیہ ہم تمہیں مہمان نہیں بنائیں گے. تو ٹھیک ہے مت بناؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ گئے, حضرت خضر آگے بڑھے. جب آگے بڑھے تو ایک دیوار دیکھی, حضرت خضر نے سیدھا کر دیا دیوار کو. حضرت موسیٰ نے پوچھا انہوں نے کھانا نہیں کھلایا, آپ نے ان کی دیوار کو سیدھا کر دیا. تب حضرت خضر نے جواب دیا تھا, اس جواب کو حکایتاً قرآن نے یوں بیان کیا, کہا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. قرآن نے کیا بیان کیا کہ سنو یہ دیوار حضرت موسیٰ سے حضرت خضر بولے. چند طرح کے اعراب ہیں, میں نے 2 طرح کے اعراب آپ کے سامنے ذکر کر دیے. حضرت خضر نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے سنو یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی. جلدی بولو کس کی تھی؟ 2 یتیم بچوں کی. ان کا باپ چلا گیا تبھی یتیم بنے گا. آکے 2 یتیم بچوں کی دیوار ہے, اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے. دیوار گر جاتی, خزانہ مل جاتا, بستی کے لوگ لے کے چلے جاتے, یہ بیچارے غریب کے غریب ہی رہتے. اس لیے رب کے حکم سے دیوار کو سیدھا کر دیا. اچھا کیوں کیا؟ کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان کا باپ متقی اور پرہیزگار تھا. کب پرہیزگار تھا؟ اگر تفسیر نصفی کی طرف جائے تو 40 پشتوں پہلے ان کا دادا نیک گزرا تھا. 40 پشتوں کے بعد دادا کا تقوی کام آ گیا اور دیوار کو سیدھا کر دیا گیا. اعلیٰ حضرت کی ملفوظ شریف کو لے, ابن عباس کی تفسیر کے مطابق 14 پشتوں پہلے. ہم نے کہا 14 کہو کہ 40 کہو, بہرحال 1 پشت پہلے بھی ہو تب بھی کمال ہے. اور یہاں تو 14 اور 40 کی بات چل رہی ہے. اب اگر یہاں دیکھیں حضرت موسیٰ کا ماننے والا خود کو اسرائیل یا اسرائیلی کہتا ہے, یہودی کہتا ہے. اب کوئی یہودی قرآن کے 16ویں پارے کو پڑھے اور پڑھنے کے بعد کہے اے مسلمان ادھر آ, اے مسلمان ادھر آ. مسلمان آ گیا, بولے بتا. کہنے لگا تیرے نبی سے ہمارا نبی افضل. اب یہ کہتا ہے ہم نے تو یہ پڑھا تھا خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. یہ کیسے کہہ رہا ہے؟ کہا دیکھو تمہارے قرآن میں 16ویں پارے میں لکھا ہے, کیا لکھا ہے کہ ان کی دیوار کو سیدھا اس لیے کیا گیا کہ ان کا دادا نیک تھا اور 40 پشتوں پہلے وہ نیک تھا. تفسیر میں تم نے پڑھا ہے. کہا ٹھیک ہے. کہا اچھا اب بتاؤ تمہارے نبی کی امت میں کوئی ایسا امتی گزرا جس کے لیے دیوار کو سیدھا کیا گیا ہو؟ اس اعتبار سے ہمارا نبی تمہارے نبی سے افضل اس لیے کہ ان کی امت میں دیوار کو سیدھا کیا گیا. بات کو ریفیوز نہیں کر سکتے اس لیے کہ قرآن میں آ گیا ہے. اب یہ چکر میں پڑ گیا, جواب کیا دوں؟ میں نے کہا گھبراتا کیوں ہے؟ اعلیٰ حضرت کی مطلع القمرین پڑھ کیوں نہیں لیتا؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں, اعلیٰ حضرت نے حدیث کو لکھا ہے, سرکار نے ارشاد فرمایا الا فاطمہ احسنت فرجہا فحرمہ اللہ تبارک و تعالی وذریتہا
बिहा अलन नारी। मैंने कहा इधर देख, यहां सिर्फ दादा का तकवा इतना काम आया कि उनकी दीवार को सीधा करके खजाना बचा लिया गया है, हलाकत से बचाया गया। और सरकार फरमाते हैं फातिमा ने तकवा इख्तियार किया, तकवा फातिमा का है, परहेजगारी फातिमा की है, लिकोकारी फातिमा की है। कहा फातिमा के तकवे का कमाल ये होगा, अल्लाह फातिमा को और फातिमा की औलाद को जहन्नम पर हराम फरमा देगा। वहां तकवा दादा का बचा रहा है तो दीवार और खजाना बचा रहा है, यहां फातिमा का तकवा घराना बचा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, जो दिनों रात अहले बैत का नाम लेकर हमें कोसते रहते हैं कि ये बरेलवी अहले बैत की शान बयान नहीं करते, तारीफ के तौर पे नहीं, आपने उस टोले से कभी इस तरह की फजीलत सुनी है सैयदा कायनात? कर भी नहीं पाएंगे, इसलिए कि अक्लें इनकी खोखली हो चुकी है। मन आद अली वलियन फकद आज़नतहु बिल हर्ब। कारी साहब अभी तो सिर्फ झलकी दिखाई है मैंने। मुहर्रमुल हराम में अल्हम्दुलिल्लाह गुफ्तगू जो मेरी अहले बैत पे होती है, कई ऐसे मकामात इस साल रहे कि हुजूर गुलजारे मिल्लत भी ये कहने पर मजबूर हो गए कि क्या बात है। समझ गए ना? अब आपकी जबान में कह दूं, ये कहने पे मजबूर हो गए, क्या नुक्ता है बाप रे बाप। तवज्जो है ना? कारी साहब एक शेर पढ़ते हैं ना, अरे बाप रे बाप। खैर, अच्छा एक शान और बता दूं, सुन लो ताकि उनको समझ में आ जाए कि अहले बैत की शान बयान करना किसी के बाप की जागीर नहीं है। हक तो मेरा भी है, हक तो मेरा भी है, मैं भी उन्हीं के दर की भीख खा रहा हूं। और जब आला हजरत ने शान बयान की तो कहने लगे क्या बात रजा, उस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन थे। सर पटक पटक के चले जाओ मगर आला हजरत जैसी माना खेज शायरी कभी नहीं कर पाओ। और फिर हमसे कहते हो हम शान बयान नहीं करते। अरे हमें अगर करने का मसला है तो हम मुताला करें या ना करें, अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत के सिर्फ अशार ही पढ़ दे तब भी हमारा खिराज कबूल होगा। इसलिए कि हम ये अशार उसके पढ़ रहे हैं जिसको नजबे अशरफ के अंदर भी कबूल कर लिया गया है, करबला के आका ने भी कबूल कर लिया है और मदीने वाले सरकार ने भी कबूल कर लिया है, और उनको ही नहीं उनकी नस्ल को भी कबूल किया। इसीलिए तो ऐसा शेर मेरे पीर के जहन में आया और कहने लगे, क्या कहने लगे, शहंशाह शहीदा हो, अनोखी शान वाले हो, हुसैन इब्ने अली तुम पे शहादत